بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اروج وائس چینل۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ عظمت۔ آج وہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کی بیٹی عشاء کی شادی کا دن تھا۔ خوش تو فریحہ رفیق بھی تھیں، مگر خوشی کے ساتھ ساتھ ان کا دل چھوٹا پڑ رہا تھا کیونکہ ان کے دونوں بیٹے باہر تھے اور بہن کی شادی میں نہیں آ پا رہے تھے، اور اس شادی کا انتظام انہیں تنہا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھیں جب رفیق احمد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح اپنی بیوی کے لیے ستائش ہی ستائش تھی۔ فریحہ رفیق انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی اور محبت سے تیار ہونے کا کہا تھا۔ ہاں یار، شادی کے یہ کام ختم ہی نہیں ہو رہے۔ 2 گھنٹے سے تیار ہونے کا سوچ رہا ہوں، لیکن لگتا ہے اس طرح مسٹر جلول بن کر ہی جانا پڑے گا۔ وہ مسکرائے۔ ارے ایسے نہ کریں، عشاء کیا سوچے گی؟ چلے جائیں، میں تیار ہوں، باقی کا میں دیکھ لیتی ہوں۔ رفیق احمد مسکرائے۔ مجھے یقین ہے تم سب کچھ مجھ سے بہتر دیکھ سکتی ہو، سنبھال سکتی ہو۔ فریحہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جذب سے کہا۔ ہاں، میں سب کچھ بہتر طور پر سنبھال سکتی ہوں، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہونے کا گمان رہتا ہے۔ واہ، صرف گمان؟ رفیق احمد نے پیچھے سے انہیں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ گمان نہیں، میں واقعی تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اچھا بس، آج کے لیے کافی ہے اتنا، پھر کبھی سہی۔ رفیق احمد کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ محبت کی اتنی ناقدری میں نے تو آج تک نہیں دیکھی۔ وہ ہنستے ہوئے مڑی اور ان کی آنکھیں ایک تصویر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ ایک دم ان کی ہنسی جیسے گم ہو گئی، اور رفیق احمد کی نگاہیں بھی ان کی نظر کے زاویے کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اس تصویر پر جا کر رک گئیں۔ یہ ایک شادی کی تصویر تھی، لیکن اس تصویر میں رفیق احمد کسی اور پری پیکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ کتنی بار کہا ہے میں نے، باقی چیزوں کی طرح اس تصویر کو بھی اسٹور روم میں رکھوا دو، لیکن تم نے آج تک میری بات نہیں مانی۔ فریحہ رفیق مسکرانے لگی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقتوں سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ مجھے اس تصویر سے کوئی الجھن نہیں ہے، اور نہ آئینے سے کوئی پرخاش۔ رفیق احمد کچھ بولے بغیر کپڑے لے کر واش روم میں چلے گئے، اور وہ خود باہر نکل آئی تھی۔ پھر انتظامات دیکھتے ہوئے وہ احکامات دے رہی تھی جب کسی مضبوط باہوں نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ ہائے باربی ڈول، کیسی ہیں آپ؟ وہ یکدم ہنس پڑی، لیکن ان کے چہرے پر پھیلنے والی خوشی دیدنی تھی۔ تم دونوں کتنے جھوٹے ہو ہارون، صرف میں نہیں، زارون بھائی بھی کم نہیں ہیں۔ زارون فریحہ رفیق کے گلے سے جھول گیا۔ نہیں تو مام، یہ جھوٹ نہیں تھا، میں یا یہ ہرگز نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ ہارون دی گریٹ ایموشنل کرنے کا اتنا ماہر ہے کہ اس نے دولت اور رشتوں میں سے کسی ایک کو چننے کی بات کی، تو پھر مجھے ووٹ آپ کے اور عشاء کے حق میں کاسٹ کرنا پڑا۔ بہت سے کام پینڈنگ ڈال کر آئے ہیں ہم دونوں۔ فریحہ رفیق مسکرانے لگیں۔ دونوں میں فرق نہیں تھا، دونوں ٹوئنز تھے اور عادات و اعتبار میں بھی ایک جیسے تھے۔ پڑھنے کے لیے باہر گئے تھے، مگر اب ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ مل کر رفیق احمد کے بزنس کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ملازم ان کے سامان کو اٹھا کر اوپر والی منزل میں لے گیا، اور شوخ شنگ سا زارون رفیق پارٹی میں آنے والی لڑکیوں کی ڈریسنگ پر جملے کس رہا تھا۔ یہ اس کی شروع کی عادت تھی، جس پر کبھی کبھی فریحہ کہہ دیتی کہ یہ بالکل اپنے بابا پر گیا ہے۔ زارون ہمیشہ اپنے کالر اکڑاتا ہوا ایک ہی بات کہتا، پاپا جیسا ڈیشنگ ہونا میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ اس نے کیمرہ مین سے مووی کیمرہ لے لیا تھا اور صرف ایک لڑکی کی مووی بنا رہا تھا۔ ہارون نے یہ بات فریحہ کو بتا دی، تب ہی وہ سارے کام چھوڑ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ حلیہ دیکھا ہے، بالکل بھوت لگ رہے ہو۔ لڑکیاں اس بھوت پر ہی مرتی ہیں مام، آپ کیا جانیں، اگر آپ کے حکم کا پاس نہ ہوتا تو کب کا 2-4 گوریوں کو پٹا کر بہو بنا چکا ہوتا۔ وہ مسکرانے لگی۔ لڑکی تو اچھی ہے،
کہو تو تمہاری بات چلاؤں؟ زارون نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اگر میری پسند کو اسی طرح اہمیت دیتی رہی تو ایک وقت آئے گا اس گھر میں میرے اور آپ کے رہنے کی جگہ نہیں بچے گی، بہوؤں کا جمعہ بازار لگ جائے گا۔ ہاتھ ہولا میرے یار، کچھ میرا بھی خیال رکھ ہارون۔ کب نہا دھو کر نیچے آ گیا، فریحہ کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ بچہ ہے بالکل میری طرح، ہر کام ذمہ داری اور وقت پر کرنے والا۔ زارون ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر جھول گیا تھا۔ بس شروع سے ہی ہارون کو مجھ پر فوقیت دے کر مجھے جلا بھنا کر روسٹ کر دیتی ہیں۔ لمحہ بھر رک کر شرارت سے بولا، اگر مجھے پتا ہوتا تاکہ آپ یہ مجھے جلانے کے لیے کہتی ہیں تو میں کب کا ہارون کو زہر دے کے مار چکا ہوتا۔ فریحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے زارون کی باہوں سے خود کو آزاد کروا لیا اور غصے سے اسے دیکھا۔ بولتے ہوئے سوچ سمجھ لیا کرو کہ کیا کہہ رہے ہو، کیا نہیں۔ زارون کا چہرہ اتر گیا۔ مذاق کر رہا تھا، آپ جانتی ہیں میں ہارون سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مگر فریحہ جواب دیے بغیر اٹھ کر اپنے روم میں آ گئی۔ وہ جس کرسی پر بیٹھی تھی وہاں سے وہ تصویریں صاف نظر آ رہی تھیں جب رفیق احمد ان کے قریب آئے۔ کل انہوں نے اپنی زندگی کی بہترین شام منائی تھی، اپنی شادی کی سالگرہ، اور آج فریحہ تیزی سے ان کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب رفیق احمد نے ان کا ہاتھ تھام لیا، یوں مت کرو فریحہ، تم جانتی ہو میرے لیے تمہاری ناراضگی کیا معنی رکھتی ہے۔ فریحہ نے مڑ کر قاتل نظروں سے انہیں دیکھا، پھر سرسراتے لہجے میں کہا، محبت کا ذکر کر کے خود کو اور مجھے شرمندہ مت کریں۔ پہلے مجھے بھی لگتا تھا میں واقعی محبت کو پا چکی ہوں، لیکن اب لگتا ہے کہ دل کی دہلیز کے باہر ہی کھڑی ہوں۔ ایسا نہیں ہے باخدا، ایسا نہیں ہے۔ جو تم ہو میرے لیے وہ انیلا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ فریحہ نے طنز سے مسکراتے انہیں دیکھا۔ بالکل یہی لفظ اور یہ جملہ تم انیلا سے بھی کہتے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں اس ایموشنل بلیک میلنگ کو، میرے بھیا بھی عرصے سے یہی گیم کھیلتے آ رہے ہیں اور وہ دونوں عورتیں اپنی اپنی جگہ خوش ہیں۔ یہ جواد ناصر صرف اسی کا ہے، اس کی مٹھی میں قید ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے انہیں محبت صرف اس لڑکی سے ہے جو ان کے کالج کے زمانے میں ان کے ساتھ پڑھتی تھی، جس کے ساتھ مرنے جینے کہ ان دونوں نے خواب دیکھے تھے، اتنے بڑے بڑے محبت بھرے خط لکھے تھے، لیکن اب بھی لکھتے تھے اور جلا دیتے تھے۔ اس لیے محبت کی بات مت کریں۔ مرد کے لیے یہ ایک ایسا دل فریب جھوٹ ہے جس کے لفظوں کی تاثیر آہستہ آہستہ کسی سحر جادو کی طرح اور بڑھتی جاتی ہے۔ فریحہ میں خود نہیں جانتا تم جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے میں نے اسے تم پر فوقیت کیوں دی۔ فریحہ رفیق صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ حیرت ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے اسے مجھ پر فوقیت کیوں دی۔ شاید آج کل فون کال بھول گئے ہیں جس پر اس نے آپ کو اولاد کی گڈ نیوز دی تھی۔ رفیق احمد نے سر جھکا لیا تھا، کچھ لمحے خاموش رہے تھے، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ فریحہ وہ ہمارے بچے ہوں گے، ہم دونوں مل کر ان کی پرورش کریں گے۔ ہماری زندگی ایک مکمل زندگی لگتی ہے، لیکن خاموش گھر اور تنہائی ٹیس دیتی ہے۔ تم جس طرح ہنستے ہنستے چپ ہو جاتی ہو، کیا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے؟ فریحہ نے دل میں سوچا، کیا کبھی رفیق احمد یہ سوچیں گے کہ اس حادثے کے بعد وہ ہنس بھی سکے گی؟ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن سوت نہیں، اماں کہتی تھیں۔ سوتن چون کی ہو تو بری لگتی ہے، مگر رفیق احمد مرد تھے اور مرد کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تیسری بات، جس دن ان کے منہ پر چپ لگا دی کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق رفیق احمد کو ساری زندگی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی تھی، اس لیے رفیق احمد ان کی منتیں ترلے کر رہے تھے، تو یہ ان کے کردار کی اہمیت کا اوج تھا۔ پھر یوں ہوا کہ رفیق احمد نے اوپر انیلا کو پوشن بنا کر دے دیا، خاص ملازمہ بھی رکھ دی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، نئے آنے والے بچے کی خوشی حسرت کی بجائے ترنگ بن کر ان میں تیرنے لگی۔ ہم ان بچوں کو مل کے پالیں گے، یہ فقرہ کبھی کبھی ان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر جب انیلا نے 2 بچوں کو جنم دیا تو خود بخود ایک کی ذمہ داری انہوں نے لے لی۔
یہ زارون تھا، شور شرابہ مچانے والا۔ پھر اگلے ہی سال عیشا آ گئی تو انیلا اور خود انہیں اپنی سدھ بدھ ہی نہ رہی۔ انیلا کی صحت ایک دم سے گر گئی۔ رفیق احمد نے اولاد میں وقفہ کرا لیا تھا، لیکن یہ احتیاطی تدابیر بھی ان کے کسی کام نہ آئی۔ جب بی پی ہائی رہنے کی وجہ سے انیلا کو پہلا اٹیک ہوا، وہ اسپتال میں تھی جب انیلا نے ان کا ہاتھ تھام کر دلگیری سے کہا تھا، آپی، میرے بچے اللہ کے بعد آپ کے حوالے ہیں۔ آپ نے کبھی مجھے سوتاپے سے نہیں جلایا۔ جس طرح آپ نے رفیق احمد کو اپنے اور میرے درمیان بانٹا، ایسا بہت کم عورتیں کرتی ہیں۔ آپ ایک عظیم عورت ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ اگر میں مر بھی گئی تو میرے بچوں کی پرورش ایک عظیم عورت کی گود میں ہوگی۔ انہوں نے انیلا کے آنسو پوچھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا، میں عظیم نہیں ہوں، بس آزمائش کو دل سے قبول کیا ہے۔ تبھی یہ آزمائش بچوں کی کلکاریوں کی صورت میں سزا بننے سے محفوظ رہی ہے۔ یوں انیلا گھر آ گئی، لیکن فریحہ کا بچوں کا خود خیال رکھتی۔ انیلا میں عیشا کی پیدائش پر کچھ پرابلمز بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صرف بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ بچے ماں کے پاس بھاگتے بھاگتے آتے، فریحہ کو بڑی امی، انیلا کو امی کہہ کر مخاطب کرتے۔ رفیق احمد خود بے قرار تھے اور اس وقت فریحہ کو احساس ہوا تھا جو انیلا رفیق احمد کے لیے شاید کبھی نہیں ہو سکتا۔ رفیق احمد کی نیندیں اڑ گئی تھیں اور اسموکنگ زیادہ کرنے لگے تھے، کام میں دھیان دیتے تھے نہ خود پر۔ تبھی ایک رات انہوں نے رفیق احمد سے سوال کیا، اگر میں مر جاؤں تو کیا تب اسی طرح میرا غم منائیں گے؟ کیا فضول بات ہے یہ؟ وہ غصے سے بستر سے اٹھ کر صوفے پر چلے گئے۔ فریحہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بلکہ موت کے نام پر انیلا سے بچھڑنے کا ڈر ان کی آنکھوں میں در آ گیا تھا۔ تبھی وہ فوراً کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس دھار پر محبت بھوگنے والے آدھے تن کے ساتھ منزل مراد کو پہنچتے ہیں اور پھر ساری عمر آدھے تن کی تلاش میں سرگرداں، حیران و پریشان، خود کو پوری دنیا میں ٹٹولتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، مگر ایک کم ہو جانے والا حصہ پھر کبھی نہیں مل پاتا۔ اور آج ان کا یہی آدھا تن گم ہو گیا تھا۔ انیلا کی دیکھ بھال بھی اس لیے کرنے لگی تھیں تاکہ ان کا شوہر ان کی اس ریاضت کی قدر کرے۔ وہ عجیب طرح کی مظلومیت کے خول میں بند ہو گئی تھیں۔ اس دن انیلا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس کی دوائی ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے رفیق احمد کو اور ایمبولینس کو ایک ساتھ کال کر لی تھی اور انیلا کی اکھڑی سانسیں وہ گھبرا ہی گئی تھیں۔ تم نے ٹیبلٹ ختم ہونے کا نہ مجھے بتایا نہ رفیق احمد کو۔ انیلا ان کا ہاتھ پکڑے روئے جا رہی تھی۔ پھر ایمبولینس اور رفیق احمد ایک ساتھ آئے۔ انیلا کو ہسپتال لے جایا گیا، مگر ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا۔ یوں محض 24 گھنٹوں میں انیلا نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ رفیق احمد نے سب کام صبر سے کیے، مگر رات کو میلے میں گم کہیں بچے کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے تو آسمان زمین ایک کر کے روئے۔ میں کیسے بھول گیا اتنی اہم بات؟ اس نے لسٹ سب چیزیں لے آیا، صرف اس نے جو لسٹ دی سب لے آیا، بس اس کی اتنی ضروری ٹیبلٹ بھول گیا۔ میں اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ وہ خاموش رہی تھی، پھر بھی تینوں بچوں کی ذمہ داری ان کے سر آ گئی تھی اور انہوں نے رفیق احمد کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورے دل سے نبھایا تھا، اور آج اس ذمہ داری کی سب سے خوبصورت قسط کی ادائیگی تھی۔ اوفو، تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ آیا، زارون کہہ رہا تھا۔ تم اس کی کسی بات سے خفا ہو گئی ہو؟ باہر پریشان کھڑا ہے۔ رفیق احمد نے فریحہ کو سمیٹ لیا تھا اور اندر ہی اندر کوئی بات تھی جو انہیں رلا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو انیلا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ان کے سامنے ان کا ماضی ابھی تک کمرے میں سانس روکے کھڑا تھا۔ فریحہ اس منظر میں خود کھڑی تھی۔ انہوں نے لسٹ بنا کر رفیق احمد کے ہاتھ میں تھمائی تھی جو وہ ناشتے کی ٹیبل پر بھول آئے تھے۔ تھینکس، یہ سب بہت ضروری تھا۔ میں بہت غیر ذمہ دار ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ مسکرائی تھیں۔
وہ انیلا کے لیے پرہیزی کھانا بنوا رہی تھیں۔ یہ تیسرے دن کی دوپہر تھی جب انہوں نے انیلا کی آواز سنی تھی۔ فریحہ اتنا خیال کرنے لگی تھی، سین بدلا۔ وہ واش روم میں آ گئی تھی اور دراز سے اٹھائی دوا کی بوتل کو ٹوائلٹ میں بہا دیا۔ پانی کے ایک جھٹکے سے گولیاں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ انیلا تکیے کے نیچے یہاں وہاں میڈیسن ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جب کمرے میں واپس آئیں وہ چکرا کر گرنے والی تھی۔ انہوں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بے قراری سے بولی، آدھی بوتل تھی، ابھی اس لیے میں نے لسٹ میں وہ نہیں لکھی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، میں پھر سے دیکھتی ہوں۔ انہوں نے پھر سے دراز کھنگالنی شروع کر دی اور پھر خالی بوتل دیکھ کر انیلا کی اکھڑی سانسیں اور بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں بھاگ کر لے کر آ جاتی ہوں دوا۔ نہیں آپی، اس وقت مجھے بالکل اکیلا مت چھوڑیں۔ کیمسٹ کی دکان کہیں قریب نہیں، آدھے گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھبراؤ مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے رفیق اور ایمبولینس کو کال کر دی ہے، جو بھی پہلے آ گیا تمہیں ہاسپٹل لے جائے گا۔ انیلا نے سر تکیے پر مارا تھا بے قراری سے، اور انہوں نے بے چارگی سے کہا تھا، اگر مجھے گاڑی چلانی آتی تو میں خود تمہیں ہسپتال لے جاتی۔ مام سوری، میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے بھائی سے بالکل ویسی محبت ہے جیسے کہ آپ کو میری موم سے محبت تھی۔ فریحہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رفیق دیوار سے ٹیک لگائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ زارون نے ان کا ہاتھ تھام لیا، مگر اندر کا سفر اتنا پیچیدہ تھا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کب رفیق کی باہوں کا حصار ان کے گرد سے نکلا اور کب زارون ان کے قریب آ گیا۔ وہ اب بھی گم سم بیٹھی تھیں۔ کوریڈور میں رفیق کی بڑی بہن کسی عورت کو بتا رہی تھی، بہت عظمت والی عورت ہے، اس نے اپنی سوکن کے بچوں کو جس طرح اپنی ممتا دے کر پالا ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو کبھی ہاتھ نہ لگاتی۔ اندر فریحہ انیلا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دے انیلا، مجھے معاف کر دے، کاش مجھے بانٹنا آ جاتا، کاش میں نے جو صبر کیا تھا اس صبر کے راستے پر نہ ڈگمگاتی، نہ کھائی میں گرتی۔ لوگ مجھے عظیم عورت کہتے ہیں تو میری روح پر یہ تغمہ چابک کی طرح لگتا ہے، نیل و نیل کر جاتا ہے۔ اتنا کیوں رو رہی ہو مام؟ ہارون نے بھی ان کے گرد اپنی باہیں پھیلا دیں۔ بیٹی، رخصت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ نند نے بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی۔ بڑی ہونے کے باوجود ان کی عظمت کو سلام کیا تھا، اور وہ خود اپنی روح کے گرد چکر کاٹ رہی تھیں، اور روح کا بس ایک ہی نعرہ تھا، معاف کر دینا انیلا، اللہ کے واسطے معاف کر دے مجھے۔ رفیق احمد صرف تیرے ہیں، آج بھی کل بھی ہمیشہ میں نے تیرا حق ہمیشہ بچا کے رکھا ہے، بس زندگی کی اس ریاضت کے عوض مجھے معاف کر دے۔ رفیق احمد کی آنکھوں میں ان کا اور صرف ایک عکس جھلملا رہا تھا، اپنی شکست کی طرح لگی تھی۔